بغیر مرکز محور سکی تو کچھ بھی نہیں، بلائے آل سے خالی ہوتی تو کچھ بھی نہیں، اور نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد، نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہے نہیں، خمس و جہاد حسین ہے تو یہ سب ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سب ہے نہیں۔ یہ جو جذبات علم اور تابوت پر کا ہے شہر میں موجود کے یہ ننگے پاؤں پر مت آئے، اگر اوپر آنا ہے تو اپنے پاؤں اوپر رکھ کر پسند آئے، ایسے اوپر مت آئیے جناب ریحان صاحب۔ خدا
خدا سایہ نہ ہوگی ردا، اے بہن شام جاؤ گی کیسے، دل تڑپتا ہے یہ سوچ کے، بے ردا جب کرو گی سفر، دل تڑپتا ہے یہ سوچ کے، بے ردا جب کی سفر، ساتھ ہوگا میرا، ساتھ ہوگا نہ غازی میرا، اے بہن شام جاؤ گی کیسے، ہوں گے کرسی نشین، ساتھ سو ہوں گے کرسی نشین، بے ردا تم بھی ہوگی وہیں، ساتھ سو ہوں گے کرسی نشین، بے ردا تم بھی ہوگی وہیں، تخت پر ہوگا قاتل میرا، اے بہن شام جاؤ گی کیسے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں التماس گزار ہوں جناب قدسی لکھنوی صاحب سے براہ کرم تشریف لائیں اور اقتدار سے کام لیں تو بہت مناسب ہے۔ میں صرف 3 مطلع سنانے جا رہا ہوں۔ پہلا مطلع میر صاحب کا ہے، ملاحظہ فرمائے کہ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا۔ یہ میر صاحب کا مطلع ہے۔ اب ایک ادنا سی کوشش میں نے بھی کی ہے، ملاحظہ فرمائے کہ گلا بھی کاٹ کے قاتل آخری مطلع اللہ آیت خلیل الغربی صاحب نے مجھے کہا ہے، ملاحظہ فرمائے حسین کو غم انسان تھا اضطراب نہ تھا، نعرہ صلوات۔ بقیہ شعراء کرام سے میں اللہ ان کا نام میرے پاس لکھا ہے، کل پڑھواؤں گا، کل اور میں بھی نہیں پڑھوں گا، یہ بھی آپ سمجھ۔ کل مولانا موصوف نے سرکار ختمی مرتبت نے جو قلم مانگا تھا اس سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ 2 مصرے اور اسی کے صاحب میں انہیں بلاؤں گا۔ سبب جنبش لب نام تیرا سبب ہوں عالی جناب حجت الاسلام مولانا علامہ آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند سے سلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ سلوات بلند۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس زيتها يضيء ولو لم تمسس. پہلی محرم سے بلکہ 29 ذی الحجۃ الحرام سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آیت نور. اور میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں جو اصل موضوع ہے وہ ہے ہدایت الہیہ. یعنی اصول کافی میں متعدد روایتیں ہیں اور دوسری معتبر کتابوں میں اور مفسرین نے ان روایتوں کو نقل فرمایا ہے کہ موضوع ہے ہدایت الہیہ. اللہ کی طرف سے جب ہدایت آتی ہے، اللہ کی طرف سے جب علم نازل ہوتا ہے، علم کی بارش ہے سے ہوتی ہے. دل کھول کے
اس لیے کہ میں کوشش کرتا ہوں دلوں کو، احساسات کو ذہنوں میں کہ آپ کا پورا وجود ہے وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی بارش، نور کی بارش جب ہوتی ہے تو صبح صبح وہ پھول کھل کے جذب کر لیتا ہے۔ دیکھا ہے کبھی وہ منظر جب گلابوں پر شبنم کے قطرے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں؟ کتنی وہ اس پھول کی غارگی اور تازگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن، آپ کے دل، آپ کا وجود مجلسوں میں آنے کے بعد اسی طرح انوار الہیہ کو جذب کرے، اور آپ نیت کر کے آئیں گے تو یقیناً فیضان رحمت الہی سے یہ چیز متحقق ہوگی۔ انشاءاللہ یہاں سے لے کر جائیں گے انوار حسینی، اور اقدار حسینی سے منور بھی ہوں گے، بارور بھی ہوں گے۔ خود اس آیت کا جو تتمہ ہے، نور علی نور کے بعد، خود اس میں تقریباً صراحت موجود ہے، صرف اشارہ نہیں۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ آیت کا اختتام لفظ علیم پر ہو رہا ہے، اس کے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہدایت کا، یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ صراحت ہے اس بات کی کہ آیت نور میں جو تہ در تہ تشبیہ اور استعارہ ہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام ممکنات، تمام مخلوقات اور بطور خاص تمام کے بطور خاص ان انسان توحید حق صمدی پر یقین رکھتے ہیں کس طرح فیضان ہدایت الہی جاری ہوتا ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر کوئی طلبگار ہدایت ہو تو وہ کبھی محروم ہدایت نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ سورج کی جس طرح دن میں سورج چمک رہا ہوتا ہے تو اس کی شعاؤں سے اس زمین کا ذرہ ذرہ فیضیاب ہوتا ہے، ذرہ ذرہ فیضیاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا فیضان جاری ہے، نورانی فیضان، فیض نور ہے جو جاری ہے، کوثر نور ہے جو جاری ہے، مسلسل جاری ہے، صرف طلب کو پھیلانا ہے، دامن طلب کو پھیلانا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ذہن میں موجود ایک ایک مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی نہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی معلم کے، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی کتاب کا مطالعہ، کتاب کے مطالعے کے، انسان اگر واقعاً طلب کرے خدا سے تو اسے ہدایت ملتی ہے۔ سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، سب کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ جو ہدایت ملتی ہیں یقین نہ کر لیں، بلکہ جو آپ سے بزرگتر مستند علماء ہیں، فقہا ہیں، عرفاء ہیں، ان کے سامنے پھر اپنا سوال پیش کر
اور وہ جواب جو دل میں آیا ہے وہ پیش. اس دور میں اس وقت جو کیفیت ہے نا انسانوں کی، لوگوں کی، اس کیفیت میں جو ابتری ہے، جو ذرا کہہ لینے دیجئے یہ لفظ، جو خرابی ہے، جو برائی ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر میدان میں استادی اور شاگردی کا جو ایک منظم سلسلہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں، چونکہ مجلس اعضا ہے تو مثال میں دے دوں. سب سے پہلے شعر و شاعری. شاعری کی دلاویزی یہ ہے کہ ہر شخص کا دل چاہتا ہے شعر کہے، مگر شاعری ایک فن بھی ہے، شاعری ایک علم بھی ہے، اور شاعری ایک وظیفہ بھی ہے. شاعری ایک وظیفہ بھی ہے اور ایک فن بھی ہے. جب تک کوئی بھی شخص کسی ماہر فن استاد کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتا، اس وقت تک وہ شعر گوئی میں کمال حاصل نہیں کر سکتا. اور آج کل ہوتا کیا ہے، جذبہ کیا ہوتا ہے، میں نے شعر کہا ہے مجھے پڑھنے دیجئے، میں نے شعر کہا ہے بس ہو گئی بات. ارے بھائی اس میں قافیہ درست نہیں ہے، زبان درست نہیں ہے، ردیف درست نہیں ہے. بہت سے تو شعر کہنے والے ایسے ہیں کہ انہیں یہی نہیں معلوم کہ قافیہ کسے کہتے ہیں. پہلے بزرگان جو ہیں وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے اہل قافیہ کی. پہلے اہل قافیہ تو بنو. اہل قافیہ، یہ اصطلاح یاد رکھیے گا. اب بہت کم ہے، اب زبانوں پہ بالکل نہیں آتی. اساتذہ استعمال کرتے تھے کہ یہ شخص اہل قافیہ ہے، یہ شخص اہل قافیہ نہیں ہے. تو ایک فن ہے اور اس میں دو مرحلے. اب آ گئی ہے بات تو کہہ لینے دیجئے، چونکہ یہ حصہ کس بات کا، یہ جو ابھی عرض کر رہا ہوں فرش عزائے حسینی پر آنے والے اپنے جذبات کا اظہار کرنے والے نوجوانوں کی تربیت کا مسئلہ ہے. تربیت کا مسئلہ. آقا حسین کی مدح کریں، اہل بیت کی مدح کریں، نوحہ کہیں، سلام کہیں، مرثیہ کہیں، منقبت کہیں، مرثیہ کہیں، رباعی کہیں، سب کہیں. منع نہیں کرتا، ڈسکریج نہیں کرتا، ہمت شکنی نہیں، حوصلہ افزائی ہے. لیکن حوصلہ افزائی کے معنی یہی ہیں کہ جو صحیح راستہ ہے وہ دکھا دوں. جو صحیح راستہ ہے یہ ہے حوصلہ افزائی. یہ تھوڑی کہ جو سمجھ میں آیا، زبان غلط ہے، محاورہ غلط ہے، روزمرہ غلط ہے، ضرب الامثال کا استعمال بجا نہیں بلکہ بیجا ہے، وزن میں خلل ہے، مصرع ناموزوں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، واہ بیٹا واہ، شاباش. یہ خیانت ہے. یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ دینے کے مترادف ہے. یہ اس بچے کی صلاحیت کو برباد کرنے کے مترادف ہے. ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس بچے کو کہا جائے شاباش، شعر کہنے کا شوق ہے، جاؤ پہلے محنت کرو، مطالعہ کرو، سیکھو، کسی استاد فن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، خوب مطالعہ کرو. کوئی بھی فن ایسا نہیں ہے جس میں علمی محنت نہ کرنی پڑتی ہو. علم سے کٹ کر ہلاک ہو جاؤ گے، سرفراز نہیں ہو سکتے.
یہ اتنا سا جملہ نا، اس میں تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے. علم سے کٹ کر، علم سے کٹ کر ہلاک ہو جاؤ گے، سرفراز نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. شعر کہنا ہے تو علم قافیہ سیکھیے، علم عروض سیکھیے، میٹرز کا فن سیکھیے. کون سا میٹر؟ جس سے زمین ناپی جاتی ہے یا جس سے کپڑا ناپا جاتا ہے؟ وزن، بحر، علم ہے. اور اس کے بھی 2 مرحلے کم سے کم ہیں، کم سے کم 2 مرحلے ہیں. کبھی کسی کمہار کو دیکھا ہے؟ کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے، چاک ہے، مٹی لاتا ہے تلاش کر کے، مٹی صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اس میں کنکڑ نہ ہو، ریزہ نہ ہو، سخت بہت نرم مٹی بن جاتی ہے. اس میں پانی سے وہ مٹی گوندھتا ہے، بہت چکنی نرم مٹی جب بن جاتی ہے تو پھر تیزی سے چلتے ہوئے چاک پر وہ کوزے بناتا ہے. یہ جو کوزے بن کے تیار ہوتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہی ہے. یہ جو پہلے میں نے کیا مٹی صاف کرتا ہے، کوئی کنکڑ نہ ہو، کوئی پتھر نہ ہو، اس کے معنی ہے پہلے زبان سیکھتا ہے، محاورہ صحیح ہو، ضرب الامثال صحیح ہو، روزمرہ درست ہو، لفظ صحیح ہو، لفظ کا تلفظ صحیح ہو، ضبط الفاظ صحیح ہو، زیر زبر صحیح ہو، زیر زبر صحیح ہو. ابھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مٹی تیار ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، میٹر کسے کہتے ہیں، یعنی وزن و بحر کسے کہتے ہیں. وزن اور بحر اور قافیہ اور ردیف میں وہ الفاظ، وہ زبان کا ایک کوزہ بنایا. کیا بنایا؟ ایک ظرف بنایا. ظرف، ظرف برتن، یا اسے دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ بیت. بیت، لفظ بیت یاد رکھیے گا. 2 مصروں کے ایک شعر کو بیت بھی کہتے ہیں. بیت، بیت کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ ظرف ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ اپنا جذبہ، اپنا خیال، اپنی فکر ظاہر کرتے ہیں. تو صرف الفاظ کا جتنا ہی نفیس کوزہ بنا لیں آپ، جتنا ہی نفیس، وہ کوزہ رہے گا خالی. یہ بتائیے کہ کمہار کی دکان سے خالی کوزہ لے کے جائیے گا تو اس کی کیا قیمت ہے؟ جب تک کہ اس میں بادئے ناب لبریز نہ ہو، جب تک اس میں پینے کا پانی، شربت، جب تک اس میں کوئی چیز نہ ہو، خالی کوزے کی کیا قدر و قیمت ہے. اس لیے 2 حصے ہوئے. ایک یہ کہ پہلے آپ نے لفظوں سے قافیہ ردیف کے ساتھ وزن اور بحر میں ایک کوزہ بنایا، سانچہ بنایا، قالب بنایا، لیکن وہ خالی نہ ہو، اس میں شعریت ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، مضمون صحیح ہونا چاہیے، کوئی معنی ہونے چاہیے. تو آل محمد کی شان میں جو شاعری ہو، اس میں 2 مرحلے طے کرنے ہوں گے. غزل کوئی بھی شاعر کہہ سکتا ہے، مگر آل محمد کی منقبت یہ ہر تک بند کا کام نہیں آئے. یہ توہین کے لیے نہیں کہا ہے میں نے. تک بھی کسی زبان میں قافیے کو کہتے ہیں. یہ قافیہ پیمائی کرنے والوں کا کام نہیں ہے. پہلے زبان پر قدرت ہو، فن پر قدرت ہو، وزن و بحر پر قدرت ہو، قافیہ ردیف پر قدرت ہو، اس کے بعد مولا کی صحیح معرفت ہو. کے لیے شعر کہو گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. واہ واہ، سبحان اللہ. یا اب اور چیزیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. کسی اور نیت سے شعر کہا اگر اہل بیت کے شان میں تو اس سے بڑی محرومی نہیں ہوگی. ایک تو جذبہ صحیح ہو، سچا ہو، ارادت ہو، عشق ہو، محبت ہو، مودت ہو،
اور پھر عشق اور ارادت اور مودت اور محبت کے ساتھ فن کے تقاضوں کو حاصل کیجئے، زبان کو حاصل کیجئے. اور کہیں کوئی، آج مجھے بہت اچھی لگی، ایک بزرگ شاعر ہیں آپ کے اسی بمبئی کے بزرگ شاعر ہیں، اب تو استادوں میں سے ہیں. آج ان کا ایک پیغام آیا میرے پاس، ایک شعر بھیجا اور کہا کہ بتائیے اس میں کوئی فقہی مشکل تو نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کا واقعہ ہے کہ وہ خود بزرگ شاعر ہیں، سینکڑوں نوجوان شاعروں کو شاعری سکھا چکے ہیں، بزرگ شاعر ہیں اسی بمبئی کے، اور ان کے والد بھی استاد شاعر تھے. مگر انہوں نے اس فقیر کے پاس بھیجا کہ ذرا دیکھیے اس میں کوئی فقہی شرعی اشکال تو نہیں ہے؟ یعنی کیا یہ بات ہم کہیں آل محمد قبول کریں گے؟ اب یہ ایک عام سا جملہ کہوں کہ شعر میں ذاکری کرنے والے ہوں یا نثر میں ذاکری کرنے والے، ہر ایک کو خیال یہ رکھنا چاہیے، نہیں خیال رکھنا چاہیے مجمع قبول کرے گا یا نہیں، خیال یہ رکھنا چاہیے مولا قبول کرے. اب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، تشبیہ ہو تو کیسی ہو؟ ان کے شایان شان ہے کہ نہیں؟ استعارہ ہو تو کیسا ہو؟ شایان شان معصوم کلام کہنا کسی شاعر کی سب سے بڑی فضیلت ہوتی ہے. اب بس ایک جملہ کہہ کے یہ حصہ اس تقریر کا یہیں تمام کروں. دو ایک ایسے نقاد میرے سامنے ہیں جنہوں نے اس طرح کے جملے کہے کہ جب بھی وہ جملے یاد آ جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. ان کا نعت یا سلام مرثیہ یا مذہبی شاعری جسے کہتے ہیں، اس میں کسی عظیم شاعری کی تخلیق ممکن ہی نہیں ہے. جو شعر و ادب کا نقاد ایسی فکر رکھتا ہو اس سے زیادہ پست کوئی نہیں ہو سکتا. عظمت کی بات تو دور رہی، عظیم ترین شاعری اگر واقعاً ہو سکتی ہے، دیکھیے ایک بات عرض کروں، توجہ رکھیے گا. وہ کہتے ہیں عظیم شاعری نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ وہاں معین حدیں ہیں، ہم ان حدوں کے آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، فن کے اعتبار سے بھی، آرٹ اور کرافٹ کے اعتبار سے بھی آپ یہ غور فرمائیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا تو بہت آسان ہے، اپنی فکر کا اظہار کرنا بہت آسان ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا بہت آسان ہے. لیکن یہاں عظمت فن سامنے آتی ہے. آپ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار تو کسی بھی طرح کر سکتے. حدود باقی رہیں، حدود اللہ کو آپ کے درمیان میں بات آ گئی تھی، اس کی عرض کر دی کہ شاید کریں مگر دست ادب جوڑ کے عرض کر، آج بظاہر کار خیر، بظاہر کار خیر، مقصد اس کے اندر کیا ہو؟ خیر.
اب یہ معلوم ہے کہ خیر کے دو معنی ہیں، ایک خیر قرآن مجید میں بھی معنی میں قرآن مجید شدید، اسے تو مال دنیا کی بہت محبت ہے، تو بعض حضرات کار خیر کرتے ہیں، طلب خیر، طلب مال، صاف صاف کہہ دوں اس میں تکلف کیا ہے؟ فرش عزا کو زمین نہیں کہہ سکتے، تو جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ بھی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو فرش عزا کی حرمت و عظمت کیا ہے۔ کبھی موقع ہوگا تو صرف اسی عنوان پہ گفتگو ہو جائے گی۔ افلاک ہے فرش عزا حسینی کے سامنے، فرش عزا جب کہیں بھی بچھ جاتا ہے نا، اب آپ کہیں گے کہ یہ سب خطابت اور ذاکری ہے۔ ایک بات عرض کروں، یہ جو ریلیٹیوٹی ہے یہ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ صرف ٹائم کی ریلیٹیوٹی ہے، اور یہاں یہ پوری جو ہستی ہے اس میں پستی اور بلندی کی جو جیومیٹری ہے بہت عجیب و غریب ہے۔ پستی اور بلندی کی جو جیومیٹری ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ آج ہو گئی بحث دقیق۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جیومیٹری کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم، اسپیس میں ٹریول کیجئے تو آپ کو حیرت ہوگی، اور پھر اندازہ ہوگا خدا وند قدوس کے کمال کا، جمال کا، قدرت کا، کہ آپ اسپیس میں ٹریول کریں گے تو کہیں پستی نظر ہی نہیں آئے گی، آپ کا سفر ہوگا بلندیوں سے بلندیوں تک۔ عرض کر چکا ہوں، پہلے بھی متعدد بار عرض کر چکا ہوں، یعنی کئی مرتبہ میں یہ بات دہرا چکا ہوں ممبر سے۔ آپ جب زمین پر ہیں تو چاند اوپر نظر آتا ہے نا، سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، چاند پر جائیے تو وہاں سے زمین بھی سر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ کون سی جیومیٹری ہوئی؟ جھک کے تھوڑی، کیسا کریم ہے خدا، کیسا عظیم ہے خدا، کیسا ہے کہ ہم اسے اللہ کے بنا شمسی کا مطالعہ کرے تو بھی وہ سرنگو نہیں ہوتا، سرفراز رہتا ہے ہمیشہ۔ اللہ سے جڑے رہو نظر بھی تو خود مجبور ہوگا کہ نیزوں پہ سر کو بلند رکھے۔ خدا اللہ خدا سے جڑے رہو، سر نہیں جھکے گا، کبھی نظر جھکے گی نہیں، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں بلندی اور پستی کا معیار جو ہے، جو جیومیٹری ہے، بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی پر اسرار۔ ہر ذرہ چاہے کتنی ہی پستی میں ہو، نسبت اگر اس کی خدا سے قائم ہو جائے گی تو وہ بلند نظر آئے گا، اور کوئی چاہے پہاڑ کی چوٹی پہ بھی پہنچ جائے، اگر خدا سے تعلق نہیں ہوگا تو پست نظر آئے گا۔
بظاہر نظر آئے گا پہاڑ کی اونچائی پر ہیں، مگر تاریخ میں ہمیشہ اسے پست سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ذرہ بھی ہے نسبت اسے حق سے ہو گئی، وہ بلند رہے گا ہمیشہ، اس میں بلندی بھی رہے گی، عظمت بھی رہے گی، حرمت بھی رہے گی، نورانیت بھی رہے گی، چمک دمک رہے گی۔ بار بار جب ہم گفتگو کرتے ہیں، بہت سی باتیں عرض کرنی ہیں آپ کے سامنے اور وقت تیزی سے گزر گیا، اور اس میں ایک قصور آپ حضرات کا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ داد دینا شروع کر دیتے ہیں تو وقت جلدی سے کٹ جاتا ہے اور مطالب رہ جاتے ہیں، مطالب رہ جاتے ہیں، میسیجز رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس وقت پوری دنیا میں بہت سے مسائل ہیں، پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، غربت، جہالت، اور اس غربت اور جہالت کے نتیجے میں غلط فہمیاں، نفرتیں، دشمنیاں، جنگ و جدل، اور اس سب جہالت اور غربت اور بے امنی اور جنگ و جدل، اس سب کو معاشرے انسانی میں باقی رکھنے والے کون ہیں، انہیں پہچان لیجئے۔ سب سے مشکل ٹاپک ہے یہ، سب لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ لیں گے اور سنیں گے آج مولانا نے بہت خطرناک ٹاپک چھیڑ دیا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ رازق ہے۔ یہ پوری کائنات جو نظر آتی ہے ان آنکھوں سے، یہ دنیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک رحمان کا مظہر ہے۔ وہ آخرت جو ہے دار آخرت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم رحیم کا مظہر ہے۔ تو جب وہ رحیم ہے، کریم ہے، عزیز ہے، قدیر ہے، قادر ہے، رازق ہے، تو پھر اس دنیا میں اس کے بندوں میں جہالت کہاں سے آئی، غربت کہاں سے آئی، ظلم و ستم کہاں سے آیا، مٹتا کیوں نہیں آخر یہ غربت مٹتی کیوں نہیں، جہالت مٹتی کیوں نہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ یہ سوال ستاتا ہے یا نہیں ستاتا آپ کو؟ آپ کو جتنا ستاتا ہے مجھے بھی بے چین کرتا ہے۔ دیر دیر تک راتوں میں مصلی پہ بیٹھ کر پروردگار سے یہی فریاد کرتا ہوں، پروردگار تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو رازق ہے، تو رزاق ہے، یہ تیرے بندے آخر یہ کس لیے افلاس میں مبتلا ہیں، یہ کس لیے غربت میں مبتلا ہیں، یہ کس لیے کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں؟ صبر سے سنیے گا اور دل پر نقش کر لیجئے گا۔ ہر ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب ہے اس میں، سنگین سوالات ہیں۔ کبھی کبھی فقر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان دین سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ناداری، فقر، افلاس، بھوک، پریشانی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ معصوم نے خود کہا ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے انسانیت کا۔ لیکن اس مسئلے میں دو جنبے ہیں، دو پہلو۔ پہلی بات، یہ بات ایسی ہے کہ جو شاید میں عشرہ محرم میں نہ چھیڑتا تو بہتر تھا، اس لیے کہ یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے نا، سوالات ہیں، جوابات ہیں، لیکن بہرحال اسے محفوظ رکھیے گا ذہنوں میں، اور کسی اور موقع پر اس کی تفصیل عرض کر سکا تو عرض کروں گا۔ اولاً تو یہ دار دنیا دار امتحان ہے، یہ اکثر سنتے رہتے ہوں گے جملہ آپ، اور میں بھی عرض کر چکا ہوں اور عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا اور خون کی دنیا یہ دارے ہر ایک کا تو امتحان نہیں لیا جاتا، ہمیشہ تو امتحان نہیں لیا جاتا۔ کتنے سنگین مسائل ہیں۔
کتنے سنگین مسائل ہیں. یعنی اس میں فلاسفیکل اور انٹلیکچوئل اپروچ بھی چاہیے اور بڑا صبر اور حوصلہ بھی چاہیے. اللہ خدا کی قسم قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں اور اللہ کے نبیوں کی فرمائشیں موجود ہیں. میں اس سب کا فشردہ اور خلاصہ مفہوم عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک ایک فقرہ نقل کر کے اور ترجمہ کروں اور ترجمانی کروں. اللہ رحیم ہے, اللہ معطی الخیرات ہے. اللہ ہر کو خلق کرنے سے پہلے زمین پر آپ کا قدم بعد میں پڑتا ہے. شکم مادر سے آپ جب باہر آتے ہیں تو زمین پر آپ کا قدم بعد میں پڑتا ہے, آپ کا رزق زمین کے سینے میں پہلے آ جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. اور جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے نوالا تناول فرمانے کی قدرت نہیں رکھتے, کھانے کی قدرت نہیں رکھتے, اس وقت تک ماں کے سینے میں آپ کی غذا ہوتی ہے. اور صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے یہ بات, آپ تمام حیوانات کو دیکھ لیجئے. ہر حیوان, ہر ذرے وجود, اب کہہ دوں تمام موجودات, ان کی ضرورت زندگی پہلے مہیا ہوتی ہے, وہ شے بعد میں آتی ہے. یہ ہے اس کی عظمت, یہ ہے اس کا کرم, یہ ہے اس کی رزاقیت. یہاں اگر واقعاً انسان آپس میں منصفانہ عادلانہ تقسیم رزق رکھیں تو ایک فرد بھی بھوکا سو نہیں سکتا. مگر ہر دور میں کہیں فرعون, کہیں حامان, کہیں شداد, کہیں نمرود, کوئی شیطان ہمیشہ موجود رہتا ہے. انسانیت کا سب سے بڑا دشمن جو اس وقت عنصر ہے وہ ہے کیپٹلزم, اور خصوصیت کے ساتھ ویسٹرن کیپٹلزم. کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے, مسئلہ ہے درد انسانیت کا. شعور بیدار کیجئے, اقتصادی شعور, شعور بیدار شعور, شعور بیدار کیجئے سماجی شعور, شعور بیدار کیجئے مذہبی شعور. ایسا نہ ہو کیپٹلسٹوں کے ہاتھوں بکے ہوئے علماء بھی دھوکہ دے جائیں. میں نعوذ باللہ صرف سے قصے اور کہانیاں نقل کر کے یا لوریاں سنا کے آپ کو سلانا آپ کے دماغوں میں, ذہنوں میں بڑی تابناکی ہے. بڑی روشنی ہے. ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسی لفظ مشکات کا ایک مصداق آنے والا دیکھا ہے.
آپ کا باطن، آپ کا باطن، آپ کی روح، یہ بھی مراد ہے مشکات سے۔ دونوں چیزیں، نہ یہ اس کی تکذیب ہے نہ وہ اس کی تکذیب۔ وہ قول اپنی جگہ درست، یہ قول اپنی جگہ درست۔ جو لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں نا، وہ کسی ایک نظریے کو، ایک قول کو لے کر اور کہتے ہیں باقی سارے قول باطل ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کلام خدا تہدار ہے۔ پروردگار، یہ اصول فقہ میں بحث ہے بڑی پیچیدہ کہ ایک جملے میں، ایک استعمال میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ارے بالکل لیے جا سکتے ہیں، کیوں نہیں لیے جا سکتے ہیں؟ یہ مختصر سی کتاب قرآن، مختصر سی کتاب قرآن، دقیق علمی مسئلہ ہے، کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے بہت سے بچے جوان نہ سمجھیں، مگر کان میں پڑا رہے گا، یہ جملہ تو سوچتے رہیں گے، کوئی اہل ملے گا اس سے مسئلہ حل کر لیں گے۔ مشکات آپ کے دلوں میں ہے، آپ کے وجود میں ہے مشکات، اسے روشن رکھیے، اس کے اوپر پردے نہ پڑنے پائیں۔ گرد و غبار بیٹھنے لگے تو مجلس کر کے آنسو بہا کے صاف کر لیجیے۔ خدا کی قسم، آقا حسین کی مجلسوں میں جو آنسو بہتے ہیں، یہ آپ کے وجود کو صاف و شفاف بنا دیتے ہیں، شفاف آئینہ ہو جاتا ہے، شفاف آئینہ۔ اپنے ذہن کو بیدار رکھیے۔ سماجی شعور، سماجی شعور، اچھا سماج ہمیں تیار کرنا ہے، ایسا سماج جس میں فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، گندگی نہ ہو، کثافت نہ ہو، نہ سڑکوں پہ گندگی نظر آئے نہ ذہنوں میں۔ ایسا معاشرہ، رشتوں میں نفرتیں نہ ہوں، رشتوں میں محبتیں ہوں، نفرتیں نہ ہوں۔ فرش ازا سے اٹھنے کے بعد بھی اگر کوئی جائے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو نفرت کی نظر سے دیکھے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے مجلس کا تبرک حاصل نہیں کیا، اس نے اس نور سے کچھ اقتباس نہیں کیا۔ سماجی شعور بیدار ہو، سیاسی شعور بیدار ہو، مذہب کو سیاست پہ قربان نہ، سیاسی شعور بھی بیدار ہو، اقتصادی شعور بیدار ہو۔ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں افلاس کے ساتھ، فقر کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ، ناداری کے ساتھ گداگری کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر اسلامی شریعت کی روح کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھیے، قرآن مجید میں صلاۃ کا ذکر ہے، وہیں زکوٰۃ کا، اور کس صیغے میں ذکر ہے؟ اقیموا الصلاۃ زکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ، زکوٰۃ حکم ہے، لو کا حکم نہیں ہے۔ زکوٰۃ لو کس سے کہا گیا؟ پیغمبر سے، لو ان سے، صدقات لو اور تقسیم کرو، لے کر بینک بیلنس نہ بناؤ، لو صدقات، زکوٰۃ جمع کرو، لو ان سے، غریبوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں، مستحقوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں تقسیم کرو۔ تمہیں تمہارا چہرہ تقسیم کرنے والوں کی صف میں نظر آنا چاہیے، لینے والوں کی صف میں نہیں نظر آنا چاہیے۔
جزاکم اللہ. تو کچھ باتیں مجبوراً براہ راست کہنی پڑتی ہیں، ڈائریکٹ میتھڈ میں کہنا پڑتا ہے. اب 4-5 دن سے میں انڈائریکٹ میتھڈ میں گفتگو کر رہا تھا، ڈائریکٹ میتھڈ میں کہہ دی. سیاسی شعور بیدار رہے، سماجی شعور بیدار رہے. دیکھنا نماز بھی پڑھاتا ہوگا تو پیسے کے لیے. یہ نماز بھی پڑھاتے ہیں کس لیے؟ یرکعون للرغیف ویسجدون للدراہم. روٹی کے لیے رکوع کرتے ہیں، درہم کے لیے سجدہ. دین کے غلط تصور. امت مصطفیٰ، امت قرآن، امت مرتضی، امت حسن مجتبی، امت حسین شہید کربلا. دین کا مسخ شدہ تصور پیش کر دیا، مذہب کا بگڑا ہوا تصور پیش کر دیا. توہم پرستی یہی دین اور یہی مذہب ہے. یہ دین ہے، یہ مذہب. نہیں ہے مذہب، یہ نہیں ہے. نام آیا تھا، اللہ کی ہدایت کی روشنی جب پھیلی تھی، علم پھیلا تھا، جو عربستان کے چرواہے یورپ سے اس وقت بڑے بڑے نظریے لے کر یورپ کے فلاسفرز آئے تھے عربستان میں. پولیٹیکل تھیوریز لے کر آئے تھے، اکنامک تھیوریز لے کر آئے تھے. جو کچھ تھا یہی قرآن، اور قرآن کے ساتھ خطیب قرآن کی سیرت. جب کچھ نہ تھا تو دنیا کو مسخر کر لیا، اور جب دنیا مسخر ہو گئی تو پھر زوال کہاں سے آیا؟ کیوں آیا زوال؟ سادہ سا جواب ہے، بہت سادہ سا جواب لوگ دے. ارے بھائی قرآن چھوڑ دیا امت نے تو زوال کا شکار ہو گئی. دین سے الگ ہو گئے لوگ تو امت زوال کا شکار ہو گئی. جواب صحیح ہے، مگر یہ بھی تو بتائیے کہ قرآن سے کاٹا کس نے؟ دین سے کاٹا کس نے؟ جھوٹے علماء نے.
سادہ سادے عوام، یہ سب معصوم عوام، سادہ لو عوام، سادہ دل عوام، صاف تختی کی طرح ذہن رکھنے والے عوام. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، جو میں بول رہا ہوں وہی تو نقش ہوگا نا. اگر میں یہ بتاؤں کہ آزاداری یہ جو شہداء کی روح ہے، بے دینی سے جہاد، تو آپ کو یہ یاد رہے گا. اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ تم کتنی ہی بے دینی کرتے رہو، بس ایک آنسو بہا لو گے، پاک ہو جاؤ گے. کیا اثر ہوگا اس کا؟ کیا اثر ہوگا اس کا؟ بے شک یہ آنسو جنت کی قیمت ہے، بے شک، کوئی شک نہیں. اخلاص کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ارادت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ ایک قطرہ اشک عزا اتنا قیمتی ہے کہ ہزاروں جنتیں خرید لی جائیں. مگر شرط کیا ہے؟ اخلاص، محبت، مودت، معرفت، جذبہ وفا، جذبہ اطاعت، نہ کہ تجارت، سخن فروشی، سیاست، مکر، دغا کی نوکری. یہ آزاداری قوت ہے، یہ آزاداری قوت ہے. خدا کی قسم اگر صحیح معنی میں آزاداری کرے تو دنیا کے تمام مسائل اس آزاداری سے حل ہو جائیں. بیداری اختیار کریں، بیداری، سیاسی بیداری، سماجی بیداری، اقتصادی بیداری، مذہبی اور دینی بیداری. اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں، یہ کسی صحافی کا جملہ نہیں ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا کراچی کے ایک سیمینار میں کہ انفارچونیٹلی ریلیجن ہیز بیکم این انڈسٹری. ہو چکا ہے یہ سانحہ. ایک طرف ریلیجن انڈسٹری بن گیا، ایک طرف دہشت گرد، اور یہ سب کے سب انڈسٹری جب بن جاتی ہے تو انڈسٹری کیپٹلسٹ کے پاس. انڈسٹری میں انویسٹ کون کرتا ہے؟ انڈسٹری کون چلاتا ہے؟ کیپٹلسٹ. ہوگا ادھر دین. دست ادب جوڑ کے پوچھ رہا ہوں ایک بات سمجھ میں آتا. وہ کہہ رہا ہے میں ہوں بس وفادار، یہ کہہ رہا ہے میں ہوں بس وفادار. کون سا جھگڑا ہے؟ یہ مولا کی عزاداری ہو رہی ہے. یہ ہے یا یہ کسی کے اشارے، کس کے اشارے پہ ہوتا ہے؟ کس کے اشارے پہ ہوتا ہے؟ پہچانیے.
پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں میں، صرف شیعوں کی اور مسلمانوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، پوری انسانیت کا۔ اس وقت سب سے بڑا دشمن عنصر پورے عالم انسانی کا کیپٹلزم ہے، اور بطور خاص ویسٹرن کیپٹل میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں خود ویسٹ سے آیا ہوں اس وقت آپ کے سامنے۔ فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں لندن میں رہنے اور نہ رہنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں کیا عرض کروں، وقت گزر چکا ہے بس۔ لیکن ایک بات عرض کروں، 2 مصرے میں نے عرض کیے ہیں کہ میں ملک خدا کا شہری ہوں، میں ملک خدا کا شہری ہوں، فطرت ہے میری دستور میرا، میں ملک خدا کا شہری ہوں، فطرت ہے میری دستور میرا، مانگے نہ کوئی ظالم بیعت، انکار بھی ہے مشہور میرا۔ بس وقت ختم ہو گیا، وقت تمام ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ یہ جو کچھ بھی کہا تھا یہ سب انوار و اقدار حسینی کا خلاصہ تھا۔ آقا حسین نے، آج ایک جرنلسٹ نے صبح فون کر کے پوچھا آخر آپ حضرات یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں، ریچولز کیوں قائم کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ لفظ ریچول تو ہماری شہرگ حیا کی بات ہمارے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم حسین ابن علی کو پہچان لو۔ اگر عزت کے ساتھ جینا ہے، اگر سر اٹھا کے جینا ہے، اگر آزادی کے ساتھ جینا ہے، سچی آزادی، حقیقی آزادی، تو امام حسین کے پرچم کے نیچے آ جاؤ۔ یہ پرچم جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جملے دنیا کے مختلف ملکوں میں کہہ چکا ہوں، مگر بہت سے تفصیلی مطالب کا خلاصہ ہے اس لیے پھر کہہ رہا ہوں، یہ پرچم، یہ علم، یہ علم توحید ہے، یہ سارے انسانوں کو ایک لڑی میں پیرو دیتا ہے، عقیدہ توحید کے تعلق سے بھی، عملی توحید کے تعلق سے بھی۔ یہ پرچم، پرچم توحید ہے، یہ پرچم، یہی پرچم ختم نبوت ہے، یہ پرچم، یہی پرچم امامت و ولایت ہے۔ مگر یہ ایک خاص اعزاز ہے عباس کا، کیا اب یہ پرچم عالم عباس کہلاتا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ میں شرمندہ ہوں، میں دست ادب جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، حق ادا نہیں ہو سکتا، وقت گزر گیا، لیکن اب معال مجلس کے طور پر چونکہ سے بھی ہیں ان کا بھی احترام ہے، آج 7ویں محرم ہے، آج
آج عموماً ہمارے یہاں حضرت بالکل وقت نہیں ہے آپ کو یاد دیں کون عباس تو یہ جملہ آپ بہت سے ذاکروں اور شاعروں سے سنتے رہتے ہیں کہ عباس تو دعائے علی کا نام ہے، مگر ذرا سا غور کر لیجیے بس ایک جملہ، وہ علی جس کے پاس حسن اور حسین جیسے بیٹے ہو وہ پھر کسی عباس کی تمنا کرے، یہ ہے عظمت عباس، یہ ہے عظمت عباس، عظیم عباس۔ محفوظ عن الخطا عباس۔ مجھ فقیر کے لیے تو عباس کا عمل بھی حجیت رکھتا ہے۔ میں اپنے دل کی کیا بات بتاؤں آپ کو، اب کہاں ہے وقت کہ میں پڑھوں، کچھ بھی پڑھ نہیں سکتا۔ کون عباس؟ سکینہ کی امید عباس۔ کون عباس؟ زینب کا سہارا عباس۔ بس یہ تصور کر لیجئے کہ جب آقا عباس خیمے سے نکل کے جا رہے تھے تو بی بی زینب نے کہا بھیا ٹھہرو میں تمہارے بازوؤں پر بوسہ دے۔ کون عباس؟ اور جب بہن نے بھائی کے شانے پہ بوسہ دیا تو ایک مرتبہ بھائی نے کہا میری بہن اجازت دو میں تمہارے بازوؤں کے بھی بوسوں۔ وقت تمام ہو چکا، دستے جب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آقا عباس کے مصائب کس میں طاقت ہے جو بیان کرے، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ، مجلس ختم ہو چکی ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑا نام ہے تاریخ فقہ میں، تاریخ فقہ اسلامی، بہت بڑا نام، عارف بھی تھے، مجتہد فقیہ، اور تقریباً ان کی شخصیت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علامہ آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی بحر العلوم، نجف اشرف میں ان کی قبر موجود ہے، اور ان کا خاندان آل بحر العلوم کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے۔ سینکڑوں علماء اس ایک خاندان میں پیدا ہوئے، اور خود ہمارے ہندوستان میں جو فیض کا سلسلہ ہے فقہی شرعی وہ ان کے شاگردوں سے آگے بڑھا۔ علامہ سید مہدی بحر العلوم، جائیے گا، خدا کرے کہ نجف کی زیارت نصیب ہو آپ کو، کربلا کی زیارت ہو۔ اس مسجد میں داخل ہوں گے تو وہاں ایک طرف شیخ ابو جعفر طوسی کی قبر ہے اور ایک طرف حضرت مہدی بحر العلوم کا۔ سید مہدی بحر العلوم نے سے کسی نے پوچھا، بس اب میں اس سے زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا، کہ آقا ہم سنتے ہیں عباس کا پیکر بہت بلند و بالا شخصیت تھی، اسب پہ 2 رکابہ پہ سوار ہوتے تھے، بہت بلند و بالا شخصیت تھی، اسب پہ 2 رکابہ پہ سوار ہوتے تھے، جب شہید ہوئے تو
इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़ा क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार महबूब हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार नूर हिदायत इलाहिया को तमाम आलम इंसानियत पर आशकारा से आशकारा तर फरमा। परवरदिगार महबूब गुर्बत को, इफलास को, जहालत को मिटा दे। परवरदिगार तमाम इंसानों को मारिफत अहले बैत की खैरात अता फरमा। महबूब परवरदिगार हमारे सरों पर रहबर इनक़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का साया बरकरार रख। परवरदिगार हमारे सरों पर मरजे आली क़द्र आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी का साया बरकरार रख। और जितने सच्चे मुखलिस मराजे दीन हैं उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार माबूद अपने वली आखिर को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत व राफत व अदालत व वहदत का परचम लहरा दे। अस्सलामु अला मन जअलहु अल्लाहु शफ़ाअम फी तुरबतिन। अस्सलामु अला मन अल-इजाबतु تحت قبتين। السلام على من دفنه أهل القرآن. اللهم صل على محمد